بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چلتے ہیں حیات الصحابہ کے درس کی طرف، جس میں آج ہم سنیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کے بارے میں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اقوال۔ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں میں سے جو بھیجی گئی عالم میں، کی تفسیر کے بارے میں حضرت سدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہیں، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص ہیں، اس کا ترجمہ تھے تم ہیں، وہ خیر امت ہیں، اور جو ان جیسے کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس آیت تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے۔ پھر وہ شرط معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی بار نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لیے پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ اس لیے جس چیز کو مومن یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے یہاں بھی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تعلق برتنے والے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبہ اللہ تعالیٰ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت سے ہے، وہ ہم میں سے کیوں بہتر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ بزرگ و دوستو، اس بات کو سننے کے بعد ہمارے دل میں اس کیفیت آنی چاہیے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہیں کہ ہمارے دل جو دنیا سے لگے ہوئے ہیں اور آخرت سے دور ہیں، تو اس کو ہم کیسے ہٹائیں اور اس کو کس طرح سے اس کو ہٹانے کی محنت میں لگے رہیں، تاکہ ہم بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے جیسے دنیا سے بے رغبت تھے اور آخرت کے مشتاق تھے، ہم بھی ویسے بن جائیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟
تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو زابیہ والے لوگ ہیں۔ زابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، جن کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس جائیں گے نہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر منڈوا دیے اور دشمن میں گھس گئے، اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت ابن عمر نے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ حضرت ابو آرقہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، یہاں تک کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ صبح کے وقت ان کی حالت تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا پروا ہوا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ جیسے انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملزم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن جمرہ کنانی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنی ہوگی۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ضروری ہے تو سنیے کہ حضرت علی اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کی ہر بات سے لوگوں کو علم میں فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے ہوشیاری ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے۔ سادہ اور مختار لباس اور موٹا جوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے رعب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے امید نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔
میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تل ملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی آواز مانو اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا، تم مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہائے ہائے کیا کروں، راستے کا سامان تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، وہ ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنا رونے لگے کہ گلے روند گئے۔ انشاءاللہ آگے کا اس کے بعد کے آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، سنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی کہنے سننے سے عمل کی توفیق فرماوے، جو ہم نے سنا ہے وہ ہمارے دلوں میں رچنے کو کوشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔